اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، سامعین، ناظرین، آج کا ہمارا موضوع لینگویج کے زبان کے متعلقہ ہے۔ ایک ہماری قومی زبان ہے، ایک ہماری مذہبی زبان ہے اور ایک ہماری فیشن والی زبان ہے۔ ہماری قومی زبان اردو ہے اور الحمدللہ دنیا بھر میں بولی جاتی ہے، اور ہماری مذہبی اور دینی زبان وہ عربی زبان ہے، جس کے متعلق محدث ملا علی قاری نے جمع الوسائل فی شرح شمائل میں لکھا، فرمایا کہ یہ دینی زبان ہے، قبر کی، حشر کی، جنت کی، قرآن کی، یہ دینی زبان ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو باقی زبانیں ہیں، جب بندے کی روح نکلے گی، سب کی سب زبانیں اسی وقت ہی فنا ہو جائیں گی، فقط سر سے پاؤں تک عربی ہی زبان رچ بس جائے گی۔ تو میرے بھائیو، آج کل روز مرہ کے استعمالات میں ہمارے مسلمانوں نے 75% انگلش کے الفاظ کا استعمال کرنا ایک فیشن بنا لیا ہے، اور 25% وہ اردو زبان یا اپنی علاقائی زبان کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ انگلش زبان بولیں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ انگلش زبان اس وقت بے شک دوسرے ممالک کے ساتھ ایک اشتراک کا، ایک بزنس کا، کاروبار کا، جدید ٹیکنالوجی کے آلات کا آپس میں تعاون کا ایک ذریعہ ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ایک ضرورت تک اس کو استعمال کیا جائے، ایک ضرورت کی حد تک استعمال کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنا جو قومی اثاثہ ہے، اپنا جو قومی سرمایہ ہے، اس کو ہم پس پشت ڈال دیں اور غیر زبان جو ہے اس کو ہم ترجیح دیں۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف برطانیہ واحد ملک ہے جس کے اندر انگلش زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے سوا باقی جتنے ممالک ہیں وہ انگلش کو نہیں بولتے، بلکہ اپنی زبانوں کو، خاص کر کے فرانس والے لوگ جو ہیں، ان کے متعلقہ تو مشہور ہے کہ وہ کسی جو ہے وہ برطانیہ کے یا کسی کرسچن یا غیر مسلم کو دیکھتے ہیں تو اپنی زبان قصداً وہ استعمال کرتے ہیں، تاکہ ہر ایک کو اپنی مادری زبان پر ایک ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، اور اپنی ایک علاقائی زبان پر فخر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے وہ انگلش زبان سیکھنی چاہیے، بے شک وہ ضرورت بن چکی ہے، اس کے سوا کوئی گزارا نہیں ہے، لیکن جو اس کا محل تھا، جہاں بہتری تھی وہاں ہم کمزور رہ گئے، اور جہاں ایک فیشن تھا وہاں ہم نے ترجیح دی۔ پہلے دور میں لوگ میٹرک کر لیا کرتے تھے، تو آج کل کا جو ہے جو کیا کہتے ہیں ایم اے پاس ہے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ محنت سے، اخلاص سے اصل چیز کو پڑھا کرتے تھے۔ اور آج اصل ہمارے جو کتب ہیں انگلش کی، جن کو کمپلسری اس ملک کے اندر لازمی قرار دیا گیا، اختیاری بھی نہیں، وہ اس میں اکثر ہماری ساتھیوں کے کم پارٹ آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مشن سے ہم ہٹ گئے اور فیشن کی طرف جو ہے ہم چلے گئے۔ تو لہٰذا اصل کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ ایک مشہور ہو چکی ہے بات کہ ایک بھائی کہیں تقریب میں گیا تو دوسرے بھائی نے کہا کہ تم کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا جی میں تقریب میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو تم جو ہے بہت زیادہ عربی بول رہے ہو۔ حالانکہ اس نے پھر کہا کہ میں ایک فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے گیا تھا۔ جب اس نے یہ لفظ بولا کہا ہاں اب تم صحیح اردو زبان بول رہے ہو، یعنی اب بھی انگلش کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے، لیکن اسے کہا گیا کہ اب تم صحیح اردو بول رہے ہو۔ یعنی اتنا انگلش کا غلبہ استعمال ہو چکا ہے ہماری اردو میں کہ ہمیں اصل یاد ہی نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ اصل اردو کا لفظ کون سا ہے، انگلش کا کون سا ہے۔ یہاں تک کہ اردو ہماری قومی زبان ہے تو وہاں بھی ہمیں صحیح لفظ کا مال اس کا استعمال نہیں آتا۔ فلاں میرے پاس تشریف لایا تھا، میں فلاں کے پاس حاضر ہوا تھا، یہ لفظ غور کیا جائیں کہ اردو گرامر کے لحاظ سے کیا یہ لفظ صحیح ہیں یا غلط ہے۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں ان پر ہمیں غور و فکر اور خوض کرنا چاہیے، محض ایک فیشن نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اپنی اصل زبان۔ پہلے دور کا تو اگر کوئی پنجابی بھی ہوتا تھا نا تو وہ بھی مطلب اصل اپنی پیور پنجابی جو ہے اس کو ترجیح دیتا تھا اور انگلش کو ترجیح نہیں دیتا تھا۔ بڑا مشہور ہے کہ ایک بالکنی کے اوپر کھڑے ہو کر انگریز جو ہے وہ مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا، اس کی کتاب نیچے گر گئی اور نیچے ایک دیہاتی بندہ گھاس چارے پہ بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا او مائی بک، جی
کہ میری کتاب لاؤ، ان کا تھلے آ کے چک جی، یعنی اس نے اپنی جو اصل زبان تھی، مادری زبان تھی، اس کو اس نے نہیں چھوڑا۔ بے شک انگریز جو ہے وہ اس کے سامنے آ گیا، لیکن اس کو سمجھ آئی یا نہ آئی، اس نے اپنی مادری زبان سے جو ہے وہ پیار کیا۔ تو دیکھیں آج ہماری کیا کیفیت ہو چکی ہے۔ مشہور ایک مورخ ہیں ٹائن بی، اس نے کتاب لکھی ہے مطالعہ تہذیب، اس میں بڑی اچھی اس نے ایک بات لکھی ہے، کہتا ہے پہلے زمانے میں کئی بادشاہوں نے اپنے مخالفوں کا ملک فتح کرنے کے بعد ان کے کتب خانے جلا دیے تھے۔ مثلا اندلس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے عظیم الشان علمی خزانوں کو نظر آتش کیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ اس قوم کا رابطہ اپنی ماضی سے کٹ جائے جی، لیکن مصطفیٰ کمال عطا ترک نے تو ترکی میں ایک ایسا آسان راستہ سبحان اللہ اختیار کیا، کتب خانے جلانے کی بدنامی بھی اٹھانی نہیں پڑی۔ وہ آسان طریقہ اپنایا، وہ یہ تھا کہ اس نے ترکی قوم کا رسم الخط ہی بدل دیا، ترکی قوم کا رسم الخط ہی بدل دیا۔ اب کتب خانے تو جیسے کہ جیسے تھے محفوظ رہے، لیکن اگلے وقتوں کے چند بوڑھوں کے سوا ان سے استفادہ کرنے والا کوئی باقی نہ رہا۔ اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کمال عطا ترک جو کہ راستے سے بھی زیادہ آسان راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، ہمارے کتب خانے بھی ویسے کے ویسے محفوظ ہیں جی، لائبریریاں بھری پڑی ہیں، رسم الخط بھی وہی کا وہی ہے، لیکن عربی اور فارسی تو کجا، خود اردو زبان کو بھی ہمارے لیے ایسا اجنبی بنایا جا رہا ہے کہ اس کے علمی اور ادبی الفاظ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نادر بن کے رہ گئے ہیں، اور ہم اپنے دینی علمی ادبی ذخیروں سے استفادہ کے قابل نہ رہے۔ چنانچہ اس وقت صورتحال یہ ہے، ہمارے صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات بھی انگریزی اردو کی ملی جلی زبان کے عادی بن گئے ہیں، اور اردو کی علمی کتابوں کے مطالعہ میں سخت مشکل محسوس کرتے ہیں۔ وہ اردو کی ادبی عبارتوں سے لطف نہیں لے سکتے، بلکہ آج کل کا دور کا تو شخص قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب کی جو کتابیں شمس الہدایہ ہے جی، سیف چشتیائی ہے، کئی جگہ پر ملفوظات میری ہیں، ایسی اردو جو ہے استعمال کی آپ نے کہ اس کے لیے بھی لغت دیکھنی پڑتی ہے۔ تو اصل ہم اپنی جو قومی زبان ہے اس کو تو ہم سیکھ نہیں رہے، اور اس سے آگے ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ تجاوز کر لیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی جو اصل زبان ہے، قومی زبان، اس کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے۔ ہمارے استاذ محترم پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر جو ہے غلام معین الدین صاحب، آپ نے بڑی کوشش کی اسلام آباد میں کہ اس ملک کے اندر اردو زبان جو ہماری قومی زبان ہے، اردو کا معنی ہی لشکر ہے، اس میں ہر زبان پائی جاتی ہے، اس زبان کو دفتری خاص کر کاموں کے لیے استعمال کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اردو زبان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں، تاکہ ہماری جو قومی زبان ہے، ہماری ایک ثقافتی جو زبان ہے وہ برقرار رہے۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو ہر قسم کے انگریزی زبان کے فیشن سے محفوظ رکھے، اور ضرورت کی حد تک انگلش زبان کو لازمی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اردو زبان کو عام کرنے اور اپنے بچوں کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔